مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران منصورہ شہر میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ قبیلہ منصورہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک ندی کے کنارے آباد تھا۔ وہ ندی بہت پرانی تھی اور اس ندی کے کنارے ایک کھنڈر سا مکان بنا ہوا تھا جس کی تعمیر شاید ہزاروں سال پہلے کی تھی، اور قبیلے کے لوگ اس کھنڈر کو سمجھنے کی بجائے حجرہ کہتے، جس کے پیچھے بہت لمبی داستان تھی۔ ایک کھنڈر سے گھر یا مکان کو قبیلے کے لوگ حجرہ کیوں کہتے تھے، لیکن اس قبیلے کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب اور حیرت انگیز رواج نکل چکا تھا۔ وہ رواج یہ تھا کہ اس قبیلے کے اندر جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی تو شادی سے 10 دن پہلے اس لڑکی کو اس حجرے کے اندر بھیج دیا جاتا۔ 10 دن تک وہ لڑکی اس حجرے کے اندر رہتی، اور 10 دنوں کے بعد اگر اس حجرے میں لڑکی صحیح سلامت واپس آ جاتی تو قبیلے کے لوگ اسے پاک دامن سمجھتے اور اس کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا جاتا۔ اور اگر کوئی بھی لڑکی 10 دنوں کے دوران حجرے کے اندر رہتی اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جاتا تو قبیلے کے لوگ اس کو بدکار سمجھتے، اور قبیلے کا سردار اپنے اوطاق کے اندر ایک جرگہ بلاتا، اور اس جرگے میں قبیلے کے سارے معززین اور اس قبیلے کے سردار بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کرتے کہ اس لڑکی کو سنسار کر دیا جائے، کیونکہ اس کا دامن پاک نہیں تھا۔ اس شادی سے پہلے کئی نوجوانوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا چکی ہے اور اس کا پردہ بغارت زائل ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو سنسار کر دیا جائے تاکہ اس کی سزا کو دیکھ کر قبیلے کی دوسری لڑکیاں نشان عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح اس قبیلے کی کئی لڑکیاں اس حجرے کی بھیڑ چڑھ چکی تھیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس حجرے کے اندر کیا تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سب لوگ بس قبیلے کے سردار اور اس کے معززین کے فیصلے کے آگے مجبور ہو جاتے، اور جس بھی قبیلے کے آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دنوں کے لیے اس لڑکی کو اس حجرے کے اندر بھیج دیا جاتا، اور 10 دنوں کے بعد اگر وہ لڑکی اس حجرے میں صحیح سلامت پائی جاتی تو اس کا نکاح بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا۔ لیکن جب بھی کسی لڑکی کو حجرے کے اندر بھیجنے لگتے تو وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر کہتی، آپ جو بھی میری پاک دامنی کا ثبوت لینا چاہیں لے لیں، لیکن ہمیں اس اندھے حجرے کے اندر نہ پھینکیں جس کے اندر ہمیں 10 دنوں تک تڑپنا پڑے گا۔ لیکن قبیلے کے سردار کا فیصلہ اٹل ہوتا، اور قبیلے کی روایات اور رسم و رواج کے مطابق لڑکی کو اس حجرے کے اندر بھیج دیا جاتا، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس قبیلے کی کئی لڑکیاں اس حجرے کے اندر بلی چڑھتی رہی، لیکن آج تک کسی بھی لڑکی نے آواز نہ اٹھائی اور سردار کے فیصلے کو سر تسلیم خم کرتی رہیں۔ اس امتحان میں اکثر لڑکیاں کامیاب ہو جاتی اور کچھ لڑکیاں ناکام ہو جاتی، اور جو ناکام ہوتی ان کو عبرتناک سزا دی جاتی، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتی ان کو پاک دامن سمجھ کر ان کا نکاح کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اسی قبیلے کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جو کہ قاہرہ شہر کے مدرسے میں علم حاصل کرتا تھا۔ وہ نوجوان بڑا ہی ذہین، سمجھدار اور عقل مند تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے اتنی تعلیم حاصل کر لی تھی جو کہ ایک عام انسان شاید 25 سے 30 سالوں کے اندر بھی حاصل نہ کر پائے۔ اس کی ذہانت کے چرچے اتنے ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار تک جا پہنچے، اور اسی بنا پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کئی مرتبہ محل میں بلا کر انعام و اکرام سے بھی نوازا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ جب اس نوجوان کی عمر 22 سال ہوئی تو وہ اپنے قبیلے واپس لوٹا، اور اس کی تعلیم مکمل ہوئی اور مدرسے میں اسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ جب وہ نوجوان قبیلے واپس لوٹا تو قبیلے کے سردار کی طرف سے اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ جو راستہ قبیلے کی طرف آتا تھا، قبیلے کے سردار نے اس راستے پر کئی میل تک قبیلے کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور قبیلے کے سارے لوگوں نے اس نوجوان کا استقبال کیا۔ جب وہ نوجوان قبیلے لوٹا تو قبیلے کے سردار نے پورے قبیلے کے اندر غریبوں کو مفت کھانا کھلایا اور ان کے قرض اپنی جیب سے ادا کیے، اور اس نوجوان کو بھی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ نوجوان پورے مصر کے اندر مشہور ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ قبیلہ جس کو لوگ شاید جانتے تک نہیں تھے، وہ قبیلہ جس کا وجود شاید اس سرزمین پر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نوجوان کی اس مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور شہرت حاصل کرنے کے بعد وہ قبیلہ اس نوجوان کی وجہ سے پورے منصورہ شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس قبیلے کا سردار ہر وقت اس نوجوان کے گیت گنگناتا۔ اب اس نوجوان کے قبیلے کے اندر لوٹے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اسی دوران اس قبیلے میں کسی کی شادی تک نہ ہوئی۔ 2 سالوں کے بعد اس نوجوان کے باپ نے قبیلے کے سردار کو کہا، حضور میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرا بیٹا نوجوان ہو چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس کو نکاح جیسے عظیم رشتے کے اندر پیوست کیا جائے۔ قبیلے کے سردار نے کہا، نیکی
और पूछ लिहाजा उसने कबीले में रहने वाले उस नौजवान के बाप को कहा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे बेटे के लिए मुनासिब हो? उसने कहा, हुजूर मेरी नज़र में एक लड़की है, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उस लड़की का नाम आपको बताना चाहता हूँ। तो कबीले के सरदार ने कहा, हाँ बताओ, क्यों नहीं? तो उस नौजवान के बाप ने कहा, ए मेरे सरदार, वो लड़की जिसको आपने बचपन में बाजार के गुलामों की मंडियों से ख़रीदा था और उसको अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और उसकी अच्छी तरबियत की, जो आपकी मुंह बोली बेटी है, मेरा बेटा उसको पसंद करता है और उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन अगर आपकी रजामंदी हासिल हो। तो ये सुनकर कबीले का सरदार बहुत खामोश हो गया और कुछ सोचने में मसरूफ़ हो गया। तो ये देख कर उस नौजवान के बाप ने कहा, सरदार आप खामोश क्यों हो गए? क्या मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए मुनासिब नहीं है? तो ये सुनकर सरदार ने कहा, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि इस लड़की को मैंने बचपन से पाला पोसा, मैंने हमेशा इसकी अच्छी तरबियत की, इसकी हर जायज़ ज़रूरियात का ख्याल रखा, लेकिन ये बात मुझे हमेशा याद रही कि जब भी मैं अपनी बेटी की शादी जिस भी नौजवान से करूँगा, तो जिस तरह आज से पहले जिस लड़की की भी शादी होती है उसको 10 दिनों के लिए हमारे कबीले से दूर नदी के किनारे मौजूद हुजरे के अंदर इस लड़की को 10 दिनों के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह जब मेरी बेटी की शादी होगी तो ज़ाहिर है कबीले के लोग इस बात पर ज़रूर इसरार करेंगे कि आप अपनी बेटी को 10 दिनों के लिए इस हिजरे के अंदर भेजें। और अगर कबीले के लोगों ने ऐसा कहा तो आप बताएं मैं अपनी बेटी को मौत के मुँह में कैसे धकेल सकता हूँ? ये सुनकर उस नौजवान के बाप ने कहा, हुजूर मैं जानता हूँ आपकी बेटी पाक दामन है और इसके जिस्म पर कोई दाग नहीं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो सरदार ने कहा, हाँ ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन एक बंद हिजरे में 10 दिनों के लिए अपने जिगर के टुकड़े को भेजना मेरे लिए आसान नहीं है। हो सकता है मेरी बेटी को इन 10 दिनों के अंदर कुछ हो जाए, लिहाजा मैं बस इसी वजह से परेशान हो गया हूँ। तो ये सुनकर उस नौजवान का बाप खैमे से खामोश होकर चला गया, क्योंकि उसके पास कबीले के सरदार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। जब उस नौजवान का बाप अपने खैमे में वापस गया तो अपने बाप को परेशानी की हालत में देखकर उस नौजवान ने अपने बाप से कहा, बाबा क्या हुआ, बताएं बाबा, क्या सरदार ने अपनी बेटी का हाथ मुझे देने के लिए मना कर दिया? तो उसके बाप ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उसने कहा, आप खामोश क्यों हैं, आप मुझे परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो उसने कहा, बेटा असल में बात यह है, तुम कई सालों से कबीले के अंदर नहीं रहे, तुम कबीले की रस्म व रिवाज और रिवायात को नहीं जानते, तुम बस 4 साल के थे और तुम्हें मैंने मदरसे में भेज दिया और अब तुम 22 साल के हो और तुम्हें कबीले में रहने का शर्फ हासिल हुआ है, तो तुम नहीं जानते हमारे कबीले के हालात कैसे हैं, हमारे कबीले के रस्म व रिवाज कैसे हैं, तुम्हें इस बात में कुछ भी नहीं पता। तो ये सुनकर उस कबीले के नौजवान ने कहा, बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसके बाप ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आज जिस हकीकत से आगाह कर रहा हूँ तुम्हें सुनकर बड़ी तकलीफ होगी। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा आप मुझे बताएं, आप मुझसे पहेलियां ना बुझवाएं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो उसके बाप ने उस नौजवान को सब हकीकत बता दी। उसने कहा, बेटा हमारे कबीले का रिवाज है कि हमारे कबीले में जिस भी लड़की की शादी होती है तो उसे निकाह से 10 दिन पहले उस लड़की को खूबसूरत बनाकर तैयार करके सुर्ख रंग का लिबास और डोली में बिठाकर हमारे कबीले से चंद मील दूर के फासले पर नदी के किनारे जो हुजरा बना हुआ है उस हुजरे के अंदर उस लड़की को बिठा दिया जाता है और 10 दिन गुजरने के बाद उस हुजरे का दरवाज़ा खोला जाता है। अगर वो लड़की उस हुजरे के अंदर सही सलामत पाई जाए तो उस लड़की को बाकिरदार समझा जाता है, और अगर 10 दिनों तक उस हुजरे के अंदर लड़की सेहतियाब या मरी हुई पाई जाए तो लोग समझते हैं कि वो तो बरकिरदार थी, और अगर उसकी चंद सांसें बाकी हों तो लोग उसको संसार कर देते हैं। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसा रिवाज है, ये कैसी रिवायत है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये कौन सी जहालत है? ये सुनकर उसके बाप ने कहा, बेटा ये कई सालों से होता चला आ रहा है, तुम कबीले के अंदर नहीं रहे इसलिए तुम्हें कबीले के रस्म रिवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ये सुनकर वो नौजवान खामोश हो गया और सोचने में मशरूफ हो गया। इसका बाप भी खामोश हो गया क्योंकि इसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वक्त गुजरने लगा। शाम के वक्त उस नौजवान ने कबीले की एक मुलाजमा को कहा कि तुम सरदार की बेटी के पास चली जाना और उसे कहना कि कबीले से दूर खुश्क वादी के अंदर आज रात मुझसे मुलाकात करो, मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुलाजमा उसी वक्त कबीले के सरदार की बेटी के खैमे के अंदर दाखिल हुई और उसे उस नौजवान का पैगाम सुनाया। लड़की ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कबीले के सरदार के पास मेरे लिए इस नौजवान से ने रिश्ता भेजा है, और पहले बड़ी परेशान हुई कि अगर मेरे बाबा को खबर लग गई तो मुझे कभी भी इस नौजवान से अकेले में मिलने के लिए नहीं जाने देगा, और अगर मैंने अपने बाबा को बताए बगैर चली गई तो इस बात का इल्म बाद में बाबा को हो गया तो वो सख्त नाराज होंगे। वो सोचने में मसरूफ हो गई, लेकिन वो भी इस नौजवान से मोहब्बत करती थी और उसको उसी वक्त इससे मोहब्बत हो गई थी जब वो कबीले
قبیلے کے اندر پہلی دفعہ آیا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لہٰذا اب وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اس نوجوان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو اس نے ملازمہ کو کہا، تم میرے خیمے کے اندر میری چادر اوڑھ کر سو جانا۔ جب میرے بابا خیمے کے اندر آئیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں سو رہی ہوں اور وہ واپس چلے جائیں گے، اور اتنے میں اس نوجوان سے مل کر واپس آ جاؤں گی۔ ملازمہ نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری خاطر جان دے سکتی ہوں، یہ تو کچھ نہیں۔ لہذا سردار کی بیٹی اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئی اور شام ہونے کے بعد اس نوجوان سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ اس وادی کے اندر پہنچی اور جاتے ہی کہا، اے حمزہ، آخر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ حمزہ اسی نوجوان کا نام تھا جو اس مدرسے کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور اپنے نام کی طرف بڑا ہی بہادر نوجوان تھا۔ حمزہ نے کہا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، بتاؤ، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ تو حمزہ نے کہا، میں نے سنا ہے ہمارے قبیلے میں جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے 10 دنوں کے لیے اس کو حجرے میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، تم نے صحیح سنا ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے کہا، پھر تو تمہیں بھی 10 دنوں کے لیے حجرے میں جانا ہوگا، کیونکہ آج تک تمہارے بابا ہر غریب اور مجبور لڑکی کو اس حجرے میں بھیجتے آ رہے ہیں اور کئی لڑکیاں اپنی جان بھی گنوا چکی ہیں۔ لہٰذا اب قبیلے کے لوگ تمہارے بابا کے سامنے یہ سوال اٹھائیں گے اور تمہارے بابا کو قبیلے کے لوگوں کی بات ماننا ہوگی۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے اس دوزخ میں بھیجو گے؟ حمزہ نے کہا، انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر حمزہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وقت گزرنے لگا۔ چند دنوں بعد حمزہ سردار کے اوطاق کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں قبیلے کے لوگوں کو پکارنے لگا۔ قبیلے کے سردار نے جب حمزہ کو بلند آواز میں قبیلے کے لوگوں کو پکارتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے خیمے سے باہر آ گئے۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے سامنے حمزہ قبیلے کے لوگوں کو پکار رہا تھا۔ حمزہ کی آواز بلند تھی اور قبیلے کے سارے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، لہٰذا ایک ہی آواز میں سارے قبیلے کے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر خیمے کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا، اے حمزہ، تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آخر تم قبیلے کے لوگوں کو کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ تو حمزہ نے کہا، اے قبیلے کے لوگوں، جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو، ہمارے قبیلے کے اندر ایک بڑا ہی انوکھا رواج ہے، اور اس رواج کے مطابق جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو 10 دنوں کے لیے قبیلے میں بنے ہوئے اس حجرے میں رکھا جاتا ہے جو کہ ندی کے کنارے آباد ہے۔ اور چونکہ اب سردار کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور میں اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں، تو چونکہ اب سردار کی بیٹی جوان ہے، لہٰذا سردار کو اپنی بیٹی کا نکاح کسی نہ کسی کے ساتھ تو کروانا ہوگا۔ لہٰذا اگر سردار کو میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروانے میں کوئی عیب موجود نہیں ہے تو لہٰذا میں چاہتا ہوں ٹھیک 10 دنوں کے بعد میرا سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ لیکن نکاح سے 10 دن پہلے جس طرح قبیلے کی دوسری لڑکیوں کو اس حجرے کے اندر بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کو بھی بھیجا جائے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پاک دامن نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی کا کردار پاک صاف ہو۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگوں نے کہا، یہ بات تو حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک صرف غریبوں کی لڑکیاں ہی اس حجرے کے اندر جاتی رہی ہیں، آج اگر سردار کی بیٹی کی باری آئی ہے تو اسے بھی جانا ہوگا۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہو گیا اور کہا، اے حمزہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں اس کو اپنے سے ایک لمحے بھی دور نہیں کر سکتا، اور تم اسے 10 دنوں کے لیے اندھے کنویں میں بھیجنا چاہتے ہو۔ تو حمزہ نے کہا، سردار صاحب، کیا یہ بات تم اس وقت نہیں جانتے تھے جب دوسروں کی لڑکیوں کو بھیجتے تھے؟ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا اور قبیلے کے لوگوں نے کہا، اے سردار، ایسا نہ کیا تو قبیلے کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ جب قبیلے کے سردار نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت بول پڑا اور کہا، کل میں اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح تیار کرواؤں گا، اور قبیلے کے معزز سپاہی میری بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر اس حجرے کے اندر چھوڑ آئیں گے، اور ٹھیک 10 دنوں کے بعد حجرے کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اگر میری بیٹی زندہ ہوئی تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر وہ مردہ ہوئی یا اس کی حالت ٹھیک نہ پائی گئی تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حمزہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اگلے دن سردار نے حکم دیا کہ میری بیٹی کو تیار کیا جائے۔ سردار کی بیٹی کو تیار کیا گیا اور اس قبیلے کے سپاہی 10 دن کے لیے اس حجرے کے اندر چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اور وقت گزرتا رہا۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو قبیلے کے لوگوں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب حیرت انگیز منظر دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی سردار کے خیمے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اور حمزہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے 2 نوجوانوں کو زمین پر پٹخ رکھا تھا، اور قبیلے کے سردار کے خیمے کے دروازے کے سامنے سردار کھڑا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے، ہم نے تو کل سردار کی بیٹی کو حجرے کے اندر بھیجا تھا، آخر یہ آج صبح یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو لوگوں نے کہا، اے سردار، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو حمزہ کہنے لگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اصل حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔
میں تم سب لوگوں کو اس جہالت سے نکالنا چاہتا ہوں جس کے اندر تم کئی سالوں سے ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سارے قبیلے کے لوگ حیران ہو گئے اور کہا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ حمزہ نے کہا جب میں نے کل کہا تھا کہ سردار کی بیٹی کو حجرے کے اندر بھیجا جائے گا تو اسی وقت ڈولی کے اندر میں سردار کی بیٹی کی جگہ اس کا لباس پہن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی کو جب حجرے کے اندر بھیجا جاتا ہے تو اس حجرے میں لڑکی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوتا ہے؟ آخر اس حجرے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ لڑکی کی پاک دامنی کا پتہ چل جائے؟ لیکن اے قبیلے کے لوگوں، تم پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو۔ یہ سن کر اس قبیلے کے لوگوں نے کہا اے نوجوان، تم اگر مدرسے کے اندر پڑھ کر آئے ہو تو ہمیں جہل کہہ رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا اگر جہل کو جہل نہ کہوں تو یہ سب بہت بڑی جہالت ہے، لہذا تم جب ایک کھنڈر سے مکان کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو 10 دنوں کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے تھے تو یہ جہالت نہیں ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سردار کا فیصلہ تھا اور ہم قبیلے کی رسومات اور رواج کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ تو یہ سن کر حمزہ نے کہا جب میں ڈولی کے اندر سردار کی بیٹی کی جگہ بیٹھ گیا تو جب مجھے سپاہیوں نے اس حجرے کے اندر ڈالا اور باہر سے دروازہ بند کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس حجرے کے اندر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں بس انتظار کرتا رہا کہ جو بھی وہ ہو سامنے آ جائے، لہٰذا میں اپنے منہ پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو چند نوجوان اس حجرے کے اندر بنے ہوئے تہخانے سے باہر نکلے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے اس مرتبہ سردار کی بیٹی کو بٹھایا گیا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سردار کی بیٹی اتنی دلیر ہے کہ اکیلی حجرے میں بیٹھی ہے اور اسے ڈر نہیں لگ رہا۔ تو اتنے میں ایک اور نوجوان نے کہا جب ہم اس کے جسم کو چھوئیں گے اور اس کے جسم سے مزے لیں گے تو پھر ضرور روئے گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگ گیا آخر یہ کیسا حجرہ ہے، یہ آواز کن لوگوں کی ہے؟ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا چند نوجوانوں نے میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک نوجوان نے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے کہا دیکھو تو صحیح سردار کی بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ بس جیسے اس نے میرے منہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے اپنے کپڑوں کے اندر چھپا ہوا خنجر نکالا اور اس کی گردن پر چلا دیا اور وہ اسی وقت زمین پر گرا۔ اتنے میں اس کے باقی ساتھیوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اسی وقت بڑی ہی چالاکی سے انہی کی تلواروں سے ان پر وار کیا اور انہیں زخمی کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قبیلے کے لوگ بڑے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس حجرے کے اندر لڑکی کی پاک دامنی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں اور چند سال پہلے ہم اس قبیلے کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو ہمیں اس رواج کا پتہ چلا۔ ہم نے سوچا اگر یہی رواج ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بس اس دن سے ہم نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم سب دوستوں نے مل کر اس حجرے کے اندر بڑی ہی چالاکی سے تہخانہ بنایا۔ تہخانہ بنانے کے بعد ہم نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور اسی کے اندر رہنے لگ گئے۔ ہم جہاں بھی ڈاکہ ڈالتے اپنا سامان اٹھا کر اسی تہخانے کے اندر لے آتے اور کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ اس حجرے کے اندر پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہے۔ لوگ اس کو سنسان حجرہ سمجھتے اور جو بھی قبیلے کا نوجوان اور جو بھی قبیلے کے لوگ کسی بھی لڑکی کو اس حجرے کے اندر بٹھا کر جاتے اور جب وہاں سے چلے جاتے تو شاید یہ سمجھتے لڑکی اس حجرے کے اندر اکیلی ہے، لیکن ہمیں اسی وقت معلوم ہو جاتا اور ہم تہخانے کے ذریعے اس حجرے کے اندر داخل ہوتے تو ہمیں دیکھ کر لڑکی ڈر جاتی، لیکن ہم بس اسے ایک ہی بات کہتے کہ اگر تم نے 10 دنوں کے بعد پاک دامن ثابت ہونا ہے تو تمہیں بس ہماری بات ماننی ہوگی، ہم تمہیں گاؤں والوں کے سامنے پاک دامن ثابت کریں گے۔ ان 10 دنوں کے اندر تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنا جسم ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اور قبیلے کی اکثر لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنے کردار کے ڈر کی وجہ سے اپنا جسم 10 دنوں کے لیے ہمارے حوالے کر دیتی، اور 10 دنوں کے بعد جب قبیلے کے لوگ حجرے کا دروازہ کھولتے تو لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک انہیں نظر آتی اور وہ سمجھتے کہ یہ پاک دامن ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی عزت تو ہم 10 دنوں تک لوٹتے رہے اور ہم اس کو عزت اس طرح تباہ و برباد کرتے اور ہم ڈاکے بھی ڈالتے اور لطف اندوز ہوتے، اور تم گاؤں والے سمجھتے رہے کہ شاید ہماری لڑکی اس حجرے کے اندر بیٹھنے سے پاک دامن ثابت ہو جاتی تھی۔ سن کر قبیلے کے سردار نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ سردار نے کہا ان کا صرف گروہ ہے یا 2 آدمیوں پر مشتمل تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور، ان کا گروہ بہت بڑا ہے اور سب وہاں اس ندی کے کنارے چھپ گئے ہیں، اگر ہمیں کوئی بڑی مدد نہ ملی تو سارے بھاگ جائیں گے اور بعد میں ہمارے قبیلے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو سن کر گاؤں کے سردار نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ نوجوان نے کہا حضور وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا آج ہمارے قبیلے کا بازار سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ گزرنا ہے، اگر سلطان ہماری مدد کرے تو ہم ان ڈاکوؤں کا گروہ کو
کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ نوجوان نے کہا پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان اور قبیلے کے سردار اسی وقت سلطان کی طرف روانہ ہوئے تو جب بازار پہنچے تو سلطان کا قافلہ بازار کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قبیلے کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ماجرا سنایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سخت غصے میں آ گئے اور اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم اس ندی کے کنارے چل رہے ہیں۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد سلطان نے اس ندی کے کنارے ان ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا اور ان سارے چھپے ہوئے ڈاکوؤں کو پکڑ کر قبیلے کے اوطاق کے سامنے ان سب کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا اس نوجوان نے آج اپنی تعلیم و تربیت اور قبیلے کی طرف سے دی گئی محبت کا ادھار چکا دیا ہے؟ تو اس نے قبیلے کے سردار کو یہ سمجھا دیا کہ لڑکی اگر پاک دامن ہو تو یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ اس کو حجرے کے اندر بٹھایا جائے یا نہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس نوجوان کا نکاح قبیلے کے سردار کی بیٹی سے کر دیا، اور اس نوجوان کی عقل مندی اور دلیری اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کی وجہ سے وہ رواج اس قبیلے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔